سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں اور پھر اٹھ کر مطالعہ کروں۔ نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور پھر وہ چہرہ جو پہلے بھی خواب میں دیکھ چکا تھا دوبارہ میرے سامنے تھا۔ اس کے بڑے بڑے سبز رنگ کے پر اس کی کمر کے پیچھے آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں اتنا ہی دیکھ پایا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کے کھلنے کی وجہ میرے کمرے میں روشنی کا پھیلنا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر کمرے میں روشنی کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے سامنے ذوقان جن کھڑا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو میری نیند خراب کرنے والے؟ میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، تم نے میرا خواب توڑ دیا۔ خواب توڑ دیا؟ کیا مطلب آقا؟ کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ ہاں، میں ذوقان جن کی بات سن کر بولا، کیا خوبصورت خواب تھا! ایک سبز پروں والا خوبصورت پریزاد میرے خواب میں تھا۔ کیا؟ میری بات سن کر ذوقان جن اتنی حیرت سے اچھلا جیسے اسے کرنٹ کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے ذوقان جن کو حیرت سے اچھلتے دیکھ کر کہا، آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ایک پریزاد کو دیکھا، وہ بھی سبز پروں والے؟ ہاں، لیکن اس میں اتنا اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھلنے کی؟ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں نے حیران کر دیا؟ کس بات پر؟ پریزاد اوکلاموس، ذوقان جن نے کہا۔ پریزاد اوکلاموس؟ میں نے دہرایا، یہ کیا بلا ہے؟ پریزاد اوکلاموس، ذوقان جن میری بات سن کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اپنی توجہ ذوقان جن کی باتوں پر لگا دی۔ ذوقان جن نے بولنا شروع کیا، پریزاد اوکلاموس ایک خطرناک پریزاد ہے۔ یہ اپنے محل کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے انسانوں کی بستی سے خوبصورت لڑکیوں کو اور جن زادیوں کو جنوں کی بستی سے اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے محل میں قید کر لیتا ہے، اور یہ وہی پریزاد ہے جسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا؟ اب میری اچھلنے کی باری تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، ذوقان جن بولا، جو حلیہ آپ نے بتایا ہے وہ پریزاد اوکلاموس کا ہے۔ اب وہ آپ کے خواب میں کیوں آیا یہ میں نہیں جانتا۔ یعنی وہ لمبے سنہرے بالوں اور سبز پروں والا خوبصورت آدمی پریزاد اوکلاموس ہے؟ ہاں، میری بات سن کر ذوقان جن بولا، اور اب بات یہ ہے کہ ایک مشکل آ پڑی ہے جس کو میرے آقا سامی ہی حل کر سکتے ہیں۔ کون سی مشکل؟ میں ذوقان جن کی بات پر حیران تھا۔ درِ شوار کو پریزاد اوکلاموس نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ ذوقان جن کی بات سن کر مجھے دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں میرے آقا، پریزاد اوکلاموس درِ شوار کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور شاہ جنات یعنی درِ شوار کے باپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے کہ میں درِ شوار کو اوکلاموس کے چنگل سے آزاد کروا کر لاؤں۔ اوہ، ذوقان جن کی بات سن کر میں بولا، تو اب پریشانی کیا ہے؟ تم اتنے طاقتور جن ہو کہ یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تم آسانی سے پریزاد اوکلاموس کو شکست دے کر درِ شوار کو لا سکتے ہو۔ نہیں آقا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پریزاد اوکلاموس ایک طاقتور، چالاک اور شیطانی پریزاد ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں داخل ہوا تو وہ اسی وقت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ذوقان جن خاموش ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں آقا، ذوقان جن ادب سے بولا۔ تو پھر بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ آقا، آپ کو درِ شوار کو آزاد کروانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیا؟ ذوقان جن کی بات سن کر میں بولا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری اپنی مصروفیات ہیں، میری تعلیم ہے، میرے ماں باپ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری بات ختم ہونے پر ذوقان جن بولا، آقا آپ کی یہ سب کام یوں ہی چلتے رہیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت سے بولا، یہ ایسے ممکن ہے، ذوقان جن نے کہا۔ پھر
اس نے چٹکی بجائی اور اس کے چٹکی بجاتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے سامنے میں کھڑا تھا اور میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سلمان جن ہے، یہ تمہاری جگہ تمہارے سارے کام کرے گا، یہ تمہاری پڑھائی، تمہارے ماں باپ، تمہارے دوست، یہ سب کو فیس کرے گا، اور یہ اتنا ذہین جن ہے کہ منٹوں میں بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرے گا اور تمہاری پڑھائی بھی اچھے طریقے سے کر لے گا۔ تو کیا یہ میرے تمام کام سنبھال لے گا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ذوقان جن بولا۔ میں نے کہا نا کہ یہ اتنا ذہین ہے کہ تمہارے سارے کام کر لے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ حیرت ہے، میں نے اپنے ہم شکل کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سامی صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کی پڑھائی کے ساتھ آپ کے تمام کام ایک دم پرفیکٹ ہوں گے۔ آپ بس ہماری شہزادی دریشوار کو اس کم بخت اوکلاموس سے آزاد کروا کے لے آئیں۔ میرا ہم شکل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے تو بڑی زبردست پلاننگ کی ہے ذوقان، اب انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تو آپ تیار ہیں آقا؟ میرے خاموش ہونے پر ذوقان جن بولا، بالکل تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، ذوقان جن مجھ سے بولا، اور پھر وہ سلمان جن سے مخاطب ہوا۔ سلمان، تم اپنا کام اچھی طرح سمجھ گئے ہو نا؟ جی بالکل، میں سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جا رہے ہیں، اب تم آقا کے تمام کام دیکھو گے۔ اتنا کہنے کے بعد ذوقان جن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں آگے کی جانب ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے ذوقان جن سے پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ذوقان جن بولا۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، ذوقان جن بولا، اور اس نے ایک مخصوص انداز میں میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے ذوقان جن کے اس عمل پر اپنا سر پیچھے کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ صبر کریں تھوڑا، ذوقان جن بولا، اور اس نے دوبارہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنے لگا۔ اس کے اس عمل سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر توانائی بھرتی جا رہی ہے اور میں طاقتور ہوتا جا رہا ہوں۔ تقریباً 3-4 منٹ تک ذوقان جن کا یہ عمل جاری رہا، اور پھر اس نے میرے سر پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور ایک طرف کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آقا؟ ذوقان جن مجھے دیکھ کر بولا۔ بہت اچھا، میں مسکرا کے بولا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی قوتیں آپ کے اندر منتقل کر دی ہیں، اب آپ ایک جن کی طرح طاقتور ہو گئے ہیں۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بتاتا ہوں آقا، ذوقان جن بولا۔ جب ہم اس جنگل میں داخل ہوں گے تو میری طاقتیں کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ یہاں سے یعنی اس جنگل سے اوکلاموس کا جادوئی عمل شروع ہو جائے گا، لہذا میری طاقتیں میرے لیے بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، آپ پر اوکلاموس کا جادوئی عمل اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب میری طاقتیں آپ کے کام آئیں گی، آپ ان طاقتوں سے کام لے سکیں گے۔ خوب، ذوقان جن کے خاموش ہونے پر میں بولا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی آقا، پوچھیں۔ اب تم بغیر طاقتوں کے کیا کرو گے؟ آقا، اب آپ کے سہارے ہوں، اب جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے۔ یہ بتاؤ، یہاں سے اوکلاموس کا علاقہ کتنی دور ہے؟ آقا، میری بات سن کر ذوقان جن بولا، پہلے ہمیں یہ جنگل پار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کے بعد بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر غار ہیں، ان غاروں میں اوکلاموس اور اس کے ساتھی پریزادوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، ہمیں ان پہاڑوں تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو پھر چلتے ہیں، میں نے کہا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ذوقان جن بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا، اونچے اونچے لمبے تڑنگے درخت آسمان چھو رہے تھے، ساتھ ہی چھوٹی بڑی جھاڑیاں بھی تھیں جنہوں نے جنگل کو پراسرار اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ہم جنگل میں کافی آگے نکل آئے تھے، جھاڑیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن ہم آگے بڑھ رہے تھے بغیر کسی خوف و خطر کے۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ کیا ہوا ذوقان، اتنے خاموش کیوں ہوں؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے مڑ کر ذوقان جن سے کہا۔ بس آقا، آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ میری وجہ سے مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ کیسی باتیں کرتے ہو ذوقان، یہ ایک میری زندگی کی دلچسپ مہم ہے اور مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ زبردست آقا، آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی اور میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا کہ کہیں میں نے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈال دیا۔ شام ہونے والی تھی، سورج خود کو چھپا رہا تھا۔ کیا کیا جائے ذوقان، اندھیرا ہونے والا ہے، آرام کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ڈھونڈا جائے؟ جیسی آپ کی مرضی آقا، اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نہیں،
مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے، کیونکہ تم نے اپنی طاقتیں مجھے دے دی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں چلا ہی نہیں ہوں۔ خوب، ذوقان جن مسکرائے۔ آقا، ابھی تو آپ کو جو قوتیں میں نے دی ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہے، آگے آگے دیکھیے، ان قوتوں کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے اور آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں آقا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ذوقان جن بولا، اور پھر ہم مزید آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ہمیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سورج ڈھلنے میں بھی کچھ وقت باقی تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ کچھ عجیب قسم کا شور شرابہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آقا؟ ذوقان جن بولا، پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور پھر منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ تقریباً 10 نیم برہنہ جنگلی انسان تھے جو 2 انسانوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ گھسیٹے جانے والوں میں سے ایک لڑکا تھا اور دوسری لڑکی۔ وہ دونوں شاید گورے تھے، یعنی حلیے سے وہ امریکی یا انگریز لگ رہے تھے۔